الرحمن الرحیم باب فی فضل الصلوات الخمس۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو 5 وقت کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں اور اس طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو ہفتہ گزرتا ہے تو یہ 5 نمازیں اور ایک جمعے کی نماز دوسری جمعے کی نماز تک یہ جو درمیانی اوقات ہیں اس میں آدمی سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان جو گناہ بھولے سے کر لیتے ہیں، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن احادیث میں فرمایا کہ نماز رہ گئی، اس کی نماز فوت ہو گئی، کیونکہ ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ نماز کو جان بوجھ کے قضا کرے۔ اسی طرح ہمارے اکابر نے بڑوں نے لکھا ہے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو اور وہ توبہ نہ کرے، یعنی گناہ کبیرہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا، انسان چونکہ نسیان سے ماخوذ ہے، یعنی بھولنا اس کے خمیر میں ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور اللہ جل شانہ نے کہہ بھی دیا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود وہ بھول ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے خمیر کے اندر یہ بات ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ یا صغیرہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان کی شان نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کے بعد یہ اس وقت تک اس کو چین نہ آئے جب تک اس سے توبہ نہ کر لے۔ اور پھر توبہ کے لیے علماء نے جو شرائط لکھی ہیں کہ پھر وہ توبہ بھی ایسی نہ ہو کہ بھی گناہ کرتا رہے، توبہ کرتے رہے، کل کو پھر کرتا رہے، یہ کام نہ کرے، بلکہ توبہ کی تعریف تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ کیے ہوئے پہ پشیمانی، تنہائیوں میں ان گناہوں کو یاد کر کے اس پہ رونا۔ فرمایا نا کہ ایمان والے کی شان یہ بھی ہے کہ نیکی کر کے بھول جائے، گناہ کر کے یاد رکھے، لیکن ہم الٹ چلتے ہیں کہ ہم نیکی کر کے اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، نیکی کو ہر جگہ ہر مجلس میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور گناہ کو تو ایسے بھول جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ابھی کبھی کیے ہی نہیں، کأن لم یکن، گویا کیے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جائے، نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب بھول جاؤ، اور گناہ کو یاد رکھو، تنہائیوں میں اس کو یاد کر کے اس پہ رونا، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کہ یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو ایسے ایمان والے کی شان ہے کہ کبھی اگر بھولے سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ تو اب حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلوات الخمس، یعنی 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، کفارات لما بینہن، کہ یہ درمیانی اوقات میں یہ جو ایک نماز، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے درمیان جو وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کے درمیان کا جو وقت ہے، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کے درمیان، عشاء کی پڑھی، صبح تک، یہ جتنے اوقات ہیں ان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوں گے۔ لیکن یہ بات آپ نے کتاب الطہارت میں بڑی تفصیل سے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ احادیث مبارکہ میں جہاں پر بھی گناہوں کا ذکر ہے تو ہمارے علماء جتنے بھی ہیں وہ جمہور علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کیوں؟ کہ بھئی قرآن پاک میں اور احادیث میں، اور یہ قانون ہے کہ گناہ اپنے لیول، یعنی اپنے مد مقابل، جو اس کے آمنے سامنے، جو اس کے درجے کا، اس کے لیول کا گناہ ہے، تو یہ نیکی اس گناہ کو کھائے گی، ختم کرے گی، اور اس سے نیچے جو گناہ ہوں گے اس کو بھی ختم کرے گی۔ لیکن اب یہ نیکی اپنے سے بڑے گناہ کو ختم کرے، نیکی جیسے ہم نے نماز پڑھی، نماز حسنہ ہے، اچھا کام ہے، تو اب نیکی اپنے برابر کے گناہ کو تو ختم کرے گی، اپنے برابر سے نیچے گناہ کو تو ختم کرے گی، لیکن اس نیکی سے جو اوپر والا جو غلطی ہے، اوپر والی جو گناہ اوپر والا ہے، اس کو نہیں ختم کر سکتی۔ اس لیے قرآن میں احادیث میں بڑے سے بڑا لفظ جو ہے حسنات ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو حسنہ کے مقابلے میں تو گناہ کے 4 درجے ہیں۔ کیا ہے بھئی 4 درجے ہیں؟ کیا؟ معصیت، خطیئہ، سیئہ، ذنوب، یہ 4 درجے ہیں۔ تو اب کیا ہے بھئی، ذنوب کو بھی کھا جائے گی، ہلکے درجے کا گناہ ہے، خطیئہ کو بھی کھا جائے گی، اور سیئہ کو بھی ختم کر دے گی، کیونکہ سیئہ حسنہ کے مقابلے میں ہے۔
سیئہ حسنہ کے مقابلے میں ہے، تو حسنہ نے سیئہ کو بھی ختم کر دیا اور خطیہ کو بھی ختم کر دیا، ذنوب کو بھی ختم کر دیا، لیکن معصیت جو نافرمانی ہے اس کے لیے تو یہ اس کے نہیں کھائے گی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں، اکثر لوگ اس میں بیچارے ذرا غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صغیرہ گناہ تو ویسے ہی کوئی نیکی کر لی تو صغیرہ گناہ، بالکل ٹھیک بات ہے کہ بھئی آدمی نے راستے میں سے کوئی ضرر دینے والی چیز کو ہٹایا، اس سے بھی صغیرہ گناہ، وہ چھوٹا سا گناہ ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو راستہ دکھایا، اس سے بھی گناہ ختم ہو گیا۔ آپ نے یعنی کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کر لی تو صغیرہ گناہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ صغیرہ گناہ نیکیوں سے اس آدمی کے معاف ہوں گے جو کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ اگر ایک آدمی کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ ہی نہیں کرتا، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اس کے صغیرہ نہیں معاف ہوں گے۔ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ یہ کوئی ہمارا خود ساختہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ما لم یخش الکبائر، کہ جب تک اس کا کبیرہ گناہ اس کو ڈھانپ نہ دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بار بار کبائر کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن توبہ عجیب ہے کہ آج توبہ کر لی کل پھر جا رہا ہے، یہ توبہ کی تعریف تو نہیں ہے۔ ایک یہ کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، تو اس آدمی کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے صغائر معاف ہوں گے نمازوں سے۔ ایک جمعے کے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان یہ جمعہ اور یہ نمازیں کفارات ہے لما بینہن، درمیانی اوقات میں جو صغائر گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم یغشل یا یغشل، یہ اس کو مجہول اور معروف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کبائرہ ایک صورت میں فاعل ہوگا، ایک میں مفعول ما لم یسمى فاعل ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں فاعل بن جائے گا۔ کہ کبیرہ گناہ اس کو ڈھانپے نہ، کیا مطلب کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اسے توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کی نمازوں کی وجہ سے صغیرہ گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ تو صغائر کے معافی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خصوصی طور پہ مسلمان کے ذمہ کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور یہ مسلمان کی شان، یہ کیوں ہے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں، کہ ایمان بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے بڑوں نے کہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ذمہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہو اور یہ توبہ نہ کر لے، اس کو چین ہی نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے کی مثال جب اس سے گناہ ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، پہاڑ کا وزن آ گیا ہو۔ اور فرمایا کہ فاسق آدمی کی مثال ایسی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے جیسے مکھی اڑا دی۔ تو اب ہر آدمی کے پاس اب یہ ایک پیمانہ آ گیا نا، اپنے ایمانوں کو ماپنے کا ایک پیمانہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ بھئی ایمان ہے کس درجے کا ہے۔ اب خود دیکھ لے کہ کبیرہ گناہ اول تو کرتا نہیں، اور میں نے بتایا نا کہ حدیث میں کرنے کا ذکر نہیں ہے، ہو جانے کا ذکر ہے۔ جیسے فغوا آدم، تو وہاں ہمارے بڑے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ اب غوا کا ترجمہ تو ہے نافرمانی، بھی اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ میاں بڑے ہیں، آدم علیہ السلام چھوٹے ہیں، اللہ میاں کہہ سکتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام ہم سے بڑے ہیں، نبی ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کیا کہیں گے کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور دیکھو اللہ جل شانہ نے انبیاء کو اس بھول پر برقرار بھی نہیں، فوراً اللہ کہتے ہیں فتاب علیہ، فتاب علیہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سورۃ صاد میں واقع ہے کہ وہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے اپنا بات پیش کی کہ جی میرے پاس کیا ایک بکری ہے، اس کے پاس 100 بکریاں ہیں، اور یہ مجھے کہتا میری بکری بھی مجھے دے دو۔ اب وہ ایک مسئلہ تھا بڑا لمبا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً آ گیا، یہ تو وہ فلانا کام جو ہے فور کیا تھا، فوراً سجدے میں گر گئے، اور اللہ کیا کہتے ہم نے معاف کر دیا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، بندہ بھڑک گیا، مر گیا، مکہ مارا، فوراً کیا کہا یہ تو شیطان کا عمل ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے کہ بھولے سے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں مکہ ماروں گا بندہ مر جائے گا۔ عمومی طور پہ مکہ مارنے سے، تھپڑ مارنے سے بندہ نہیں مرتا۔ تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہو جانا، بھولے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رفع عن الامتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے بھول چوک، جو بھولے سے ہو گیا، جو غلطی ہوگی، اللہ نے اس سے قلم اٹھا لیا ہے، وہ اللہ نہیں لکھتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
ربنا ولا تحمل علینا پورا، یا اللہ یہ جو ہم بھول جائیں یہ ہے، بھولے سے ہو گیا، او اخطانا یا اللہ جو غلطی ہو گئی۔ تو بھولنا اور غلطی گویا کہ الفاظ مترادفہ ہیں، یعنی معنی ایک ہے کہ وہ غلطی سے ہو گئی، گناہ کبیرہ بھولے سے ہو گیا، نادانی میں ہو گیا، ناسمجھی میں ہو گیا، اور جان بوجھ کے سمجھ لینا کہ گناہ ہے اور کر لینا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر ہو گیا انسان کمزور ہے تو یہ ایمان والے کی شان ہے کہ جب تک اس کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، اس کا دل گواہی نہ دے دے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو پھر اس وقت تک گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے۔ تو بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا نمازوں کی فضیلت ہے کہ 5 وقت کی نماز صغیرہ گناہ درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، لیکن جب تک آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، تو اگر یہ کبائر کا مرتکب ہے تو پھر اس آدمی کے صغائر نہیں معاف ہوں گے۔ صغیرہ گناہ نمازوں سے اس کے معاف ہوں گے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے معاف ہوں گے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنی نافرمانی سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔